على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: قد قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال حدثنا حمزة الزيات بن المختار التائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث الأعور قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في أحاديث ودخلت على علي فقلت: يا أمير المؤمنين، أرأيت الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: وقد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتنة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فضائل قرآن مقدس کے اندر احادیث مبارک ذکر فرما رہے ہیں. تو پہلے آپ نے جو حدیث پڑھی ہے جس کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا تھا عن الحارث ابن عبداللہ الاعور قلت لآتین امیر المومنین، اس میں یہ وضاحت نہیں تھی کہ امیر المومنین سے مراد کون ہے. تو اب یہ دوسری روایت جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے اس کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ امیر المومنین سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کو اسی حدثنا عبد بن حمید سے الی آخر السند عن الحارث الاعور سے روایت کی ہے. وہ فرماتی ہیں: قال مررت فی المسجد، میں مسجد میں میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا فإذا فی الناس یخوضون فی الحدیث کہ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، یعنی مساجد کے اندر اپنی باتوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں. قال فدخلت على علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آ کر عرض کیا کہ یا امیر المومنین، الا ترى ان الناس قد خاضوا في الحديث في المسجد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ حضور آپ دیکھیں کہ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. تو اصل میں جیسے کہ احادیث مبارک میں آتا ہے کہ مساجد کے اندر باتیں کرنا جو ہے یعنی حتیٰ کہ کلام مباح کرنا جو ہے وہ بھی سبب بنتا ہے اللہ معاف فرمائے نیکیوں کے گر جانے کا. یعنی ایک حدیث مبارک میں یوں آیا کہ اگر درخت کے پتے سوکھے ہوئے ہوں اور تیز ہوا چل رہی ہو تو پتے کتنے جلتے ہیں. تو اگر کل مساجد میں ایسے کلام مباح، کلام غیر مباح نہیں ہو تو مطلق حرام ہوئی نا، کلام مباح میں بھی اگر آدمی مبتلا ہو تو حسنات جھڑ جاتی ہیں. اسی لیے حکم ہے کہ جب مساجد میں آئے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہے. اس کے اندر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کو بلند کرے، یعنی آپ اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، آپ عبادت کریں، آپ نوافل پڑھیں، اور اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ خاموش رہیں. خاموش رہنا جو ہے یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. اور بلکہ مسجد الحرام میں تو اور عظیم نعمت ہے کہ جو اللہ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان میں سے 20 رحمتیں تو صرف اللہ کے کعبے کو دیکھنے والوں کو نصیب ہوتی. تو اگر آپ خاموش بیٹھ کے اللہ کا گھر دیکھتے رہیں تب بھی 20 رحمتوں کا نزول ہوگا. اور اسی طرح میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بات کرو تو خیر کی بات کرو، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ، ورنہ چپ رہو. تمہارا چپ رہنا جو ہے وہ بھی بہتر ہے. اسی طریقے سے حکم ہے جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، سب سے بہتر قول کیا ہے جو اللہ کی طرف بلائے. تو انسان جب مساجد میں آئے تو مساجد کے اس پر حقوق ہیں، مساجد کے اس پر آداب ہیں. تو اب دیکھیں کہ حضرت کو کتنا طبیعت پہ بار گزرا کہ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا اوقد فعلوها، کیا لوگوں نے مساجد میں بھی باتیں کرنی شروع کر دی ہے؟ تو اس نے کہا حاجی میں تو ابھی دیکھ کے آ رہا ہوں. فرمایا حضور پاک نے فرمایا تھا انہا ستکون فتنۃ، کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ بڑے بڑے فتن ظاہر ہوں گے. ان فتن میں سے یہ بھی فتن کی علامات میں سے ہے کہ مساجد میں اللہ کے ذکر کے بجائے لوگ اپنی باتوں میں مشغول ہو جائیں.
اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے زمانہ جو خیر القرون کا دور ہے اس کو یعنی اتنی پریشانی کا اظہار فرما رہے ہیں، اور ہمارا کیا حال ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ آج کل ہم نے تو مساجد کو اللہ معاف فرمائے یعنی اپنے ملنے کا ایک ڈیرا بنایا ہوا ہے کہ بھئی تم بھی مسجد میں آ جانا اور میں بھی مسجد میں آ جاؤں گا، فلاں جگہ تم بھی آ جانا اور میں بھی آ جاؤں گا، اور پھر مسجد میں بیٹھیں گے تو تمام دنیا جہان کی کہانیاں شروع کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اور ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ غیبت میں پہنچ جائیں گے، ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ بہتان تک چلے جائیں گے، ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ فحش تک چلے جائیں گے۔ حالانکہ میرے آقا کا فرمان ہے المؤمن لا يكون لعانا ولا فاحشا ولا متفحشا ولا بذی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ مومن فحش کو یا مومن گندی باتیں زبان سے نکالنے والا ہو، گالی گلوچ کرنے والا ہو اور گری پڑی باتیں کرنے والا ہو، یہ مومن کی شان ہی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر البقاء المساجد، کہ ساری دنیا میں سب سے بہترین جو ٹکڑے ہیں اللہ کے ہاں مرتبے والے وہ مساجد ہیں، اور اسی طرح حکم ہے کہ جب آپ مساجد میں داخل ہوں تو خالصتاً اللہ کے ذکر کے لیے داخل ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کے لیے، نماز کے لیے اور عبادت کے لیے۔ اب آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھبرا کے فرمایا اوقت فعلوها، یعنی حمزہ استفہام کے ساتھ، کیا لوگوں نے ایسا بھی کر دیا کہ لوگ مسجد میں بیٹھ کے اپنی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں حضور کر رہے ہیں۔ فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ہاں حضور پاک نے صحیح فرمایا تھا کہ فتن کا دور آئے گا۔ تو اب حارث الحابر کہتے ہیں فقلت فما المخرج، کہتی ہے کہ میں نے پوچھا یعنی کہ اس کا پھر قلت نہ قال اما انی قد سمعت رسول اللہ، کہتی ہے میں نے حضور پاک سے سنا، حضور پاک نے فرمایا کہ ایسا دور آئے گا کہ اس میں فتن ہوں گے، بڑے بڑے آزمائشیں ہوں گی اور بڑے بڑے امتحان ہوں گے۔ تو حضرت علی فرماتی ہے پھر میں نے حضور سے عرض کیا تھا کہ فقلت فما المخرج یا رسول اللہ، کہ حضور جب وہ زمانہ فتنے کا آ جائے تو اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، ہم فتنے سے کیسے نکلیں، اپنے آپ کو فتن سے کیسے بچائیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم والفصل لیس بالحزر۔ حضور نے فرمایا حضرت علی اگر تم فتن کا زمانہ دیکھو تو پھر اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں تم سے پہلے جو قومیں گزری ان کے احوال ہیں، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو بعد میں زمانے مستقبل کے بارے میں واقعات ہوں گے اس کے بارے میں بھی اس کے اندر خبریں ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وہ حکم ما بینکم، اور تمہارے آپس کے اختلافات کے لیے اس کے اندر حکم موجود ہے۔ اور اللہ کا قرآن ایک ایسی کھلی ہوئی بات ہے، حق بات ہے، وہ کوئی ایسی نعوذ باللہ مزاح یا ایسی بےہودہ بات نہیں۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اگر اس نے کسی کو تکبر کے اعتبار پہ اللہ کے قرآن کو چھوڑا اور اعراض کیا تو اللہ اس کو توڑ ڈالیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دیں۔ ومن ابتغى الهدى في غيره اضله اللہ، اور جس نے اللہ کے قرآن کے سوا کسی غیر کتاب میں ہدایت ڈھونڈی تو اللہ اس کو گمراہ کر دیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھو یہ مراد نہیں کہ حدیث میں نہ ڈھونڈے، حدیث تو شرع ہے قرآن مقدس کی۔ اسی طرح فقہائے کرام کی جو تحقیقات ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ آسان کر کے قرآن و حدیث کے احکام مستنبطہ کو انہوں نے ہمارے لیے سہل بنا کے بیان فرما دیا ہے۔ یہ ہے من ابتغى الہدی فی غیرہ، یعنی قرآن کو چھوڑ کے کیا مانا، یعنی جتنے قرآن کے علوم ہیں، حدیث کے علوم ہیں، فقہ کے علوم ہیں قرآن کے تابع، ان کو چھوڑ کے اگر کسی نعوذ باللہ اور کتابوں میں جا کے دنیا کی کتابوں میں یا وہ کتابیں جو سابقہ محرف ہو چکی ان میں بھی اگر ہدایت ڈھونڈے گا تو ہدایت نہیں ملے گی بلکہ گمراہ ہو جائے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذکر قرآن کا آتا ہے حدیث کا نہیں ہوتا، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ آدمی حدیث کو چھوڑ دے صرف قرآن کو پکڑ لے، کیونکہ قرآن تو بغیر حدیث مبارک کے سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ یعنی کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا لغت عربیہ کا ماہر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا یعنی ادیب اور بہت بڑے معلومات کا حامل کیوں نہ ہو، جب تک حضور پاک کے دروازے پہ نہ آئے اللہ کا قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ رضوان
علیہم اجمعین، ان کو جب قرآن مقدس اترتا تھا اشکال ہو جاتا تھا، بات سمجھ نہیں آتی تھی، حضور سے آگے پوچھتے تھے کہ حضور اس بات کا کیا حکم ہے، کیونکہ اسی لیے تو اللہ پاک نے حضور کو بھیجا کہ قرآن میں جو ہم نے حکم دیا ہے اس کی عملی تصویر بنا کے دکھانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ اسی سے اندازہ فرمائیں کہ یہ روایت حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی، جب بھی کوئی اختلاف ہوتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ خیال رکھنا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ خیال رکھنا اگر خوارج سے بات ہو تو صرف قرآن سے بات نہ کرنا بلکہ فرمہم بصحاب الحدیث، ان کو اگر مارنا ہے تو اللہ کے نبی کے حدیث کے تیروں سے ان کے سینے کو چھلنی کر دینا، کیونکہ اگر تم نے قرآن پاک کو صرف رکھا تو قرآن پاک کے تراجم کو نعوذ باللہ و تعویل سے بدل ڈالے گے۔ اب اس کی آسان سی مثال ہے کہ جیسے آج کل مرزائی ہے، قادیانی ہے، جو کافر فرقہ ہے، جو بالکل اسلام سے نکلا ہوا فرقہ ہے، بظاہر وہ بھی قرآن پڑھ لیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی ہم تو قرآن کو مانتے ہیں اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کی نبوت کے قائل ہیں، ہم آپ کی رسالت کے قائل ہیں اور ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ یعنی اندازہ کریں وہ کھل کے کہتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے تو وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی یہ ہے، خاتم کہتے ہیں مہر کو، یعنی اللہ نے حضور کو ایسی شان عطا فرمائی تھی کہ حضور کی مہر اور پروانوں سے نبوت ملتی تھی، تو لہذا حضور پاک کی مہر سے اور حضور پاک کی اطاعت سے مرزا کو بھی نبوت مل گئی۔ تو اب وہ خاتم النبیین کا لفظ تو مان لیتے ہیں لیکن ترجمہ وہ کرتے ہیں۔ اب اگر ہم خاتم النبیین کا لفظ قرآن میں پڑھیں اور ترجمہ پوچھ لیں صاحب قرآن حضرت محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم تو جھگڑا ختم ہو گیا کہ حضور خاتم النبیین کا کیا ترجمہ ہے؟ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں نبیوں کے آخر میں آخری پیغمبر ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری جگہ آپ نے فرما دی انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم، کہ میں انبیاء کو ختم کرنے والا اور تم پہلی امتوں کو ختم کرنے والے، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، تمہارے بعد امت کوئی نہیں آئے، کیونکہ جب نیا نبی نہیں ہوگا تو نئی امت کے پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت میں فرما دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، کہ نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ لفظ بھی ہے لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ، کہ اللہ کے نبی تو اب خاتم النبیین کا ترجمے میں کوئی ہیرا پھیری، کوئی چور چوری نہیں کر سکتا، کوئی ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، جو روافض ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی ہمارا تو صحابہ پہ ایمان ہے، جو صحابہ کو نہ مانے ہم تو اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، جو صحابہ کو گالی دے ہم تو اس کو جناب فاسق اور فاجر سمجھتے ہیں، ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کے منکر ہیں؟ لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی صحابہ سے مراد کیا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ابھی حضرت سلمان فارسی، مقداد بن الاسود، ابی ذر اور حضرت بلال، یہ 4-5 صحابہ، باقی تو سارے اسلام سے نعوذ باللہ نکل گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں وہ تو پھر صحابہ ہی نہیں رہے نا، ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں۔ تو اب دیکھیں لفظ صحابہ تو آ گیا لیکن باقی کا انہوں نے سارا قصہ ہی ختم کر دیا۔ تو اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، قرآن نے فرما دیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، قرآن نے فرما دیا اولئک هم المؤمنون حقا، قرآن نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن نے فرما دیا کلا وعد اللہ الحسنى۔ اب حضور سے پوچھیں گے کہ حضور آپ کے صحابہ، فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے تو صحابہ تاروں کی مانند ہیں، جیسے تاروں کو عدد تم نہیں گن سکتے میرے صحابہ کا عدد بھی نہیں گن سکتے۔ یہ نہیں کہ میرے صحابہ 2-4 ہیں، میرے صحابہ تو ایسے ہیں جیسے آسمان کے تارے ہوں، اور جیسے آسمان کا تارا اپنی اپنی روشنی میں روشن ہے، کوئی زیادہ روشن ہے، کوئی متوسط روشنی ہے، کوئی کم روشنی ہے، کوئی اقرب الى الارض ہے، کوئی ابعد من الارض ہے، اسی طرح میرے صحابہ کی شان بھی مختلف ہے، ان کے اندر بھی روشنیاں مختلف ہے۔ اور اسی طرح اگر آدمی
کو چمکتا ہوا تارا نظر آ جائے، وہ راستہ نہ مل سکے اس کو، یہ بھی تو اندازہ کر لے گا کہ شرق کدھر ہے یا غرب کدھر ہے، شمال کدھر ہے یا جنوب کدھر ہے۔ اگر کوئی آدمی میرے کسی صحابی کا بھی دامن پکڑ لے تو جنت تک تو وہ بھی لے جائے، وہ بھی صراط مستقیم تک لے جائے گا، چونکہ میرے صحابہ تاروں کی مانند۔ اور اسی میں حضور نے یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، اگر کوئی تاروں پہ تھوکنا چاہے تو تھوک اس کے منہ میں آئے گی، اسی طرح اگر میرے صحابہ کو بھی کوئی برا کہے گا تو اس پہ لعنت خود پڑ جائے گی، ورنہ میرے صحابہ کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ ان کے لیے تو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا خطاب مل چکا ہے۔ تو اب جب ہم حدیث کی طرف آ گئے تو بات جو تھی ہمارے لیے واضح ہو گئی، بات ہمارے لیے پکی ہو گئی، اور بات بالکل یعنی ایسے نکھر گئی کہ اب ہم کسی الجھن میں باقی نہ رہے۔ اب جیسے قرآن مقدس میں آ جاتا ہے، مسائل آ جاتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ فاغسلوا وجوهكم، اپنے چہرے دھویا کرو، ہاتھ دھویا کرو، وارجلکم الى الکعبین، اور پاؤں کو دھویا کرو گٹو تک۔ تو اب قرآن نے تو اتنی بتلا دیا، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اذا قمتم الى الصلاة، یعنی اب یہاں جو ہم بیٹھے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پھر ہم وضو کرنا شروع کر دیں، تو اب بظاہر تو ہمیں یہی سمجھا جائے گا۔ اچھا، اور اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، حکم ہے کہ اپنے چہرے دھو ڈالو، تو اس کا مطلب ہوا کہ وضو پہلے ہم چہرے سے شروع کریں، یعنی چہرہ پہلے دھو ڈالیں، ہاتھ بعد میں دھوئیں، اور سر بعد میں دھوئیں، اور پاؤں بعد میں دھوئیں، کیونکہ قرآن پاک نے تو چہرے سے کام شروع فرمایا ہے۔ اور جب ہم حضور پاک سے اس حدیث کو پوچھیں گے، اس آیت کا ترجمہ پوچھیں گے، تو حضور وضو کر کے ہمیں دکھلا دیں کہ بھائی مراد یہ ہے کہ جب تم نماز کی طرف آنے کا ارادہ کرو، ارادہ کرو گے تو گھر سے اٹھو گے اور چلو گے، یہ مراد تھوڑی ہے کہ تم صف میں بیٹھے ہو اب نماز کے لیے اٹھو تو پھر وضو کرنا شروع کر دو۔ مراد یہ ہے کہ تم جب گھر سے ارادہ کرو، جب تم قیام صلاۃ کا ارادہ کر لو تو پھر تم وضو کر لو۔ اچھا، اگر حضور ہمیں وضو موجود ہو تو پھر وضاحت ہو گئی کہ دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تم دوبارہ کرنا چاہو تو اللہ تمہارے لیے نور علی نور بنا دیں گے، اور پھر ہمیں یہ پتہ لگے گا جی وضو ہم کیوں کریں، تو وہ بات ہمیں حضور نے سمجھا دی کہ ایک حدث اکبر ہے اور ایک حدث اصغر ہے، ایک بڑی پلیدی ہے اور ایک چھوٹی پلیدی۔ ایک بڑی پلیدی تو یہ ہے کہ آدمی کو احتلام ہو گیا یا میاں بیوی رہتے یا جنابت کا غسل آ گیا، یہ بڑی پلیدی، اور چھوٹی پلیدی یہ ہے کہ آدمی نے پیشاب کیا، لیٹرین میں چلا گیا، یا آدمی کی ہوا خارج ہو گئی، تو یہ چھوٹی پلیدی۔ تو حضور نے ہمیں سمجھا دیا کہ چھوٹی پلیدی ہو تو استنجا اور وضو کافی، اور اگر بڑی پلیدی ہو تو اس کے لیے پھر غسل ضروری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اب جو نماز کے لیے ہمیں وضو کا حکم ملا تھا، اگر ہم صرف قرآن پاک کے الفاظ پہ غور کرتے تو کبھی ہمیں سمجھ رہا تھا، کیونکہ سمجھانے کے لیے ہی تو اللہ نے بھیجا کس کو؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ میرے پاک پیغمبر کے ذمہ داری میں ہے کہ وہ میرے بندوں پہ میرا قرآن پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، صرف تلاوت نہ کرے بلکہ ان کو کتاب اور حدیث کی تعلیم دیں، اور جب کتاب و حدیث کی تعلیم دیں تو پھر اس کا فائدہ کیا ہو؟ یزکیہم، ان کے دلوں کو ماج ڈالے، تاکہ جیسے ان کا ظاہر صاف ہوا ہے اندر بھی شرک اور کفر سے صاف ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی فضیلت قرآن کا ذکر آتا ہے تو حدیث پاک کی فضیلت خود بخود سمجھ آ جاتی ہے، کبھی حدیث پاک کا ذکر آئے گا تو وہاں فقہ کا ذکر نہیں ہوگا، وہاں فقہ کی باتوں کا ذکر نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو خود بخود ہمیں سمجھ آ جائے گا، کیونکہ جب صحابہ کو قرآن سمجھنے کے لیے حضور کے پاس جانے کی ضرورت تھی، تو جو بعد میں لوگ آئیں گے تو ان کو سمجھانے کے لیے پھر صحابہ کے دروازے پر جانے کی ضرورت ہوگی، ان کے بعد جو آئیں گے ان کو تابعین کے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہوگی، ان کے بعد جو آئیں گے ان کو پھر ائمہ مجتہدین اور علماء کے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہوگی۔ اگر وہ خود سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، کبھی ادھر لڑک جائیں گے اور کبھی ادھر لڑک جائیں گے، کبھی ایک قول پہ عمل کریں گے کبھی دوسرے قول پہ عمل کریں گے، اور انجام یہ نکلے گا کہ اپنی خواہشوں کے غلام بن کے رہ جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، بعض لوگ اسی سے دھوکہ دیتے ہیں۔ میں نے اتنی لمبی چوڑی بحث اسی لیے کی ہے کہ بحث اہل قرآن کا ایک فرقہ بن گیا، انہوں نے کہا ہم تو بس قرآن کو لیں گے جی، حدیث کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا ہم تو جناب اللہ نے خود کہا ہے کہ بس کتاب کو پکڑو،
اللہ نے خود فرما دیا, اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جب بھی کوئی ضرورت ہو تو اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو بس ہم قرآن کو پکڑیں گے, ہم حدیث پر عمل کیوں کریں؟ حدیث کا تو حکم ہی نہیں. اور پھر قرآن کی حفاظت کا اللہ ذمہ دار ہے, حدیث کی حفاظت کا اللہ ذمہ دار نہیں. اور قرآن پاک کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اور حدیث کے بارے میں وعدہ نہیں. اس لیے ایسے ایسے فتنے پیدا ہوئے تو اس کے لیے یہ ضرورت ہوتی ہے کہ باتوں کو سمجھایا جائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی وجہ ہوتی ہے میرے بھائی, پہلے آدمی دماغ میں سے نکالتا ہے کہ چھوڑو یار مولوی کی کیا ضرورت ہے, ہم خود پڑھے لکھے ہیں, ہر کتاب کا اردو میں ترجمہ موجود ہے, ہم سمجھ لیں گے. تو پہلے دماغ سے علماء کا ادب نکلے گا. جب علماء کا ادب دماغ سے نکل گیا, ایک سیڑھی پہ تو آدمی چڑھ آیا نا, اب پھر وہ آگے ذہن بتاتا ہے, وہ کہتے ہیں چھوڑو بھائی یہ 4 امام جو بن گئے, امام حنیفہ, امام شافعی ہے, امام حنبل ہے, امام مالک ہے رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کیا ضرورت ہے؟ اور بھی خدا کے بندے, سب سے بڑی بات غور کرو, بلا حضور کے زمانے میں کون امام تھا؟ اس وقت کوئی 4 امام تھے؟ اس وقت تو حضور خود موجود تھے, پھر بھی امام کی ضرورت تھی؟ اللہ کے بندے, جب اللہ کا نبی خود موجود ہو پھر بھی کسی کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہ حضور کے زمانے میں ابو بکر بیٹھے خلافت پہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اسی طرح اگر آج کوئی ملنگ یہ کہہ دے کہ بھئی تم جو 4 خلیفے مانتے ہو, حضور کے زمانے میں کیا تھے؟ وہ کہاں تھے حضور کے زمانے؟ تو حضور کے زمانے میں خلیفے کی ضرورت تھی؟ بھئی اللہ کا نبی تو خود موجود تھا, تو پھر خلافت کی کیا ضرورت تھی؟ جب اللہ کا پیغمبر موجود ہے, جب سورج چمک رہا ہو تو دیے جلانے کی ضرورت ہے؟ یعنی اگر سورج نصف النہار پہ کھڑا ہو اور ایک آدمی جناب لیمپ ہاتھ میں لے کے آ جائے, سارے لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہ بھئی سورج اوپر کھڑا ہوا ہے, دھوپ نکلی ہوئی ہے, روشنی ہے, تم پاگل ہو لیمپ لے کے پھر رہے ہو. جب حضور موجود تھے تو پھر کسی ماں کے لال کی ضرورت تھی کہ سامنے بیٹھ کے بات کر سکے؟ مسئلہ تو تب آئے گا کہ جب حضور کا دور ختم ہوا تو اب خلافت کی بھی ضرورت ہوئی کہ حضور کے بعد خلافت کا انتظام کون سنبھالے. اب ضرورت آئی کہ دین کے مسائل کو کون سنبھالے. اب ضرورت آئی کہ احادیث مبارک کے احکام کو جمع کون کرے. اب ضرورت آئی کہ قرآن پاک, یعنی حضور کے زمانے میں تو کسی نے قرآن کو جمع کرنے کا بھی نہیں سوچا, لیکن نبی جو بیٹھے ہوئے ہیں سامنے, جب بھی کوئی آیت ہمیں بھولے گی حضور سے پوچھ لیں گے, بات ختم ہو گئی. حضور کے سینے میں قرآن کس نے جمع کیا؟ اللہ نے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جمع کریں؟ اب حضور کے بعد ہی یہ سارے مسئلے پیدا ہوں گے, پھر صحابہ کے بعد اور مسئلے بڑھیں گے, تابعین کے بعد اور مسئلے بڑھیں گے. اس لیے پھر ہر دور میں ایسے اللہ نے بندے پیدا کیے کہ انہوں نے قرآن کو جمع کر کے محفوظ کر دیا, کہ انہوں نے حدیث رسول پاک کی خدمت کر کے حدیث مبارک کو جمع کر دیا, اور کسی نے ان احادیث سے جو احکام نکلتے تھے ان احکام کو مستنبط کر کے محفوظ کر دیا تاکہ قیامت تک امت ٹھوکریں کھانے سے بچ جائے. اب اگر ہم کسی ضرورت کا انکار کریں گے تو ایسے ہوگا کہ پہلے ہم ایک ضرورت کا انکار کریں. جیسے آپ بڑا ایک مکان بنا دیں اور کہیں کہ چلو جی ایک ہی دروازہ کافی ہے, باقی کھڑکیاں لگانے کی کیا ضرورت ہے, دیواریں بند کر دو. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ جی ہوا نہیں آتی, اب تو دیوار توڑو. پھر کہیں نہ کہیں سے دیوار توڑنی ہوگی. پھر جب دیوار توڑیں گے کہیں گے جی ایک طرف سے ٹوٹی ہوئی, جب تک ہوا ادھر پاس نہ ہو, وینٹیلیشن نہ ہو تو کیسے ہو. پھر دوسری طرف دیوار توڑے, پھر کہیں گے جی ان کو تو برابر توڑنا چاہیے تھا تاکہ ہوا کراس کر سکے, آپ نے ایک نیچے توڑ دی اور ایک آپ نے اونچی توڑ. انجام کیا نکلے گا کہ سارا دیوار اور کمرہ تباہ ہو جائے گا. اگر آپ پہلے سے رکھیں گے بھی یہاں کھڑکی ہوگی, یہاں دروازہ ہوگا, یہاں روشن دان ہوگا, یہاں جناب ایگزاسٹ لگا ہوگا, یہاں پنکھے لگیں گے, یہاں لائٹ لگے گی, اب ہر چیز اپنے اپنے جگہ پہ کام کر رہی ہے, تو آپ کا مکان جو ہے وہ مزین ہے.
اسی لیے ہمیں دل و دماغ کے اندر بھی قرآن کا اپنا عظمت ہے. حدیث پاک جو ہے وہ قرآن کی شرح ہے, قرآن کو سمجھانے کے لیے تفسیر ہے کہ جو قرآن کا حکم ہمیں سمجھ رہا ہے وہ کون سمجھائیں گے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آمنہ کے لال کی بات ہمیں کون بتلائے گا؟ حضرت ابی بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, آل بیت رسول اللہ, صحابہ رسول اللہ. اور اگر گھر کی بات ہوگی تو پھر ہم پوچھیں گے بی بی عائشہ, بی بی خدیجہ, بی بی حفصہ, بی بی ام سلمہ. اسی لیے میرے پاک نبی کے گھر میں اللہ نے 9 بیویاں بٹھائی تاکہ امت کو جو دین پہنچانا ہے تو ابھی ایک عورت کا تو کام ہی نہیں ہے کہ وہ پہنچا سکے. اچھا, ایک عورت کے دل ہی پاکی کے نہ ہو اور قرآن اتر رہا ہو تو وہ کیسے قرآن سمجھائے گی بیچاری؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں, اس لیے یاد رکھ. اب جس چیز کا کہیں انکار کرو گے وہی ختم. اب ایک آدمی گاڑی میں بیٹھا ہو, وہ کہے کہ جی گاڑی بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ جو ٹائر کے ساتھ ٹیوب ہے نا اس کی ایک ٹونٹی ہوتی ہے جس سے ہوا بھری جاتی ہے, جی اس کی کیا ضرورت ہے, اس کو ذرا کھول دو. تو انجام کیا ہوگا؟ اس کو کھولیں گے تو ہوا نکل جائے گی, ہوا نکل جائے گی تو ٹائر بیٹھ جائے گا تو گاڑی نہیں چلے. اسی طرح ہر چیز کو جب تک اپنے اپنے مقام پہ فٹ نہیں کریں گے دین سے نکلنے والی بات ہو جائے. کسی وقت دماغ میں ٹھوکر لگے گی بس آدمی گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ. اور جب ہمارے دل میں علماء کا احترام ہوگا, ائمہ کا احترام ہوگا, صحابہ کا احترام ہوگا, انبیاء کا احترام ہوگا, حضور پاک کا احترام ہوگا, حضور پاک کے فرمان کا احترام ہوگا, تو پھر اللہ کے قرآن سے انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کون انکار کرے. اور اگر ہم نے ایک سیڑھی انکار کی شروع کر دی تو پھر انکار بڑھتا چلا جائے گا, پھر انکار کے جراثیم بڑھتے چلے جائیں گے. پھر آخر انجام یہ نکلے گا کہ وہ ہر چیز سے فارغ ہو کے کھڑا ہو جائے گا, کہے گا چھوڑو جی یہ قرآن کا بھی کیا اعتبار ہے کہ اللہ نے بھیجا. بس کافر جو کہتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ حالانکہ حضور کے زمانے میں قرآن اترا, کافر موجود تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں مانتے, قرآن نہیں. بھائی جبریل علیہ السلام لائے, انہوں نے کہا جی ہم جبریل کو ہی نہیں مانتے, کو ہمارا برادری کا آدمی ہے, ہم پوچھیں کہ تم جبریل ہو, ہم نہیں مانتے. بس کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ یہ جبریل ہے اور یہ جبریل نہیں ہے؟ ختم ہوگی. کیوں؟ جب اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرو اللہ ہمیں سب کا ادب نصیب فرمائے. جب آدمی بے ادبی کی سیڑھی پہ چڑھ جاتا ہے نا تو پھر چڑھتا جاتا ہے, آخر آ کے گردن ٹوٹ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے. اس لیے ایسا خیال رکھا کریں کہ قرآن پاک کے پکڑنے کا معنی کیا؟ جب ہم نے قرآن کو پکڑا, قرآن نے کہا میرے نبی کو بھی ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو میرا مدنی فرمان فرمائے پکڑو, جس سے میرا نبی روکے رک جاؤ. تو اب جب ہم نبی کی بات کو پکڑے تو گویا ہم قرآن کو پکڑ رہے ہیں. اسی لیے سمجھا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے. کیونکہ مسئلے جو ہوتے ہیں نا جی ان کا سمجھ, جیسے ایک صحابی آیا, اس نے حضور پاک سے پوچھا کہ حضور اگر ہم سمندر میں سفر کر رہے ہوں, یعنی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہوں, سمندر کے کنارے پہ ہوں, یا ویسے سمندر کے کنارے پہ ہوں اور پانی نہ ہو, تو ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیں. کیونکہ اصل خدشہ کیوں پیدا ہوا, ورنہ تو پانی سے وضو کیا جاتا ہے. خدشہ اس لیے پیدا ہوا کہ حضور نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہی سمندر جو ہے اسی کے نیچے جہنم ہے, اور اسی میں چاند سورج ڈالے جائیں گے, اور پھر نیچے جہنم کا دروازہ کھل جائے گا تو جہنم بن جائے گی. تو اب شبوں میں آ گئے کہ جی جب یہ جہنم ہے تو جہنم سے ہم وضو کیوں کریں؟ تو حضور پاک سے پوچھا, میرے مدنی سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا کہ ہاں کوئی بات نہیں, الماء طہورہ والحل میتۃ, اللہ کے بندے اس کا پانی پاک ہے اور اس کی میتہ جو ہے وہ بھی حلال ہے, تو کیوں نہ وضو کرو. تو صحابہ کو مسئلہ سمجھ آ گیا. اب ان دو لفظوں کو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی اس کا پانی بھی حلال ہے اور اس کی میتہ بھی حلال ہے. انہوں نے کہا جو چیزیں سمندر سے نکلتی ہیں سب کا کھانا حلال. انہوں نے کہا جب حضور نے فرما دیا ہے کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کی میتہ حلال ہے تو جو چیز سمندر سے نکلے بات ختم ہو گئی, اور پھر اس کو ذبح کرنے کی ضرورت بھی نہیں. ہر جانور کو ہم ذبح کریں گے, لیکن جو سمندر سے مثلا مچھلی آ گئی تو مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت
نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو چیزیں سمندر سے نکلے سب حلال. اسی لیے آپ دیکھیں نا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جتنی قسم کی مچھلیاں ہیں اور پتہ نہیں مینڈک آ جاتے ہیں اور کوم میں آ جاتے ہیں اور بڑی بڑی چیزیں وہ کہا سب حلال. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے کہا بھی بالکل ٹھیک ہے. یہاں لفظ آ گیا کہ پانی پاک ہے اور میتا اس کی حلال ہے. اور دوسری جگہ حضور نے ہمیں فرما دیا کہ کون کون سی میتا حلال ہے. تو آپ نے فرمایا کہ احلت لنا المیتتان والدمان، کہ آپ نے فرمایا حدیث میں کہ 2 میتا ہم پر حلال ہیں اور 2 خون بھی ہم پر حلال ہیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور کون سی میتا؟ آپ نے فرمایا السمک والجراد. آپ نے فرمایا کہ مچھلی اور مکڑی، یہ مکڑی جو اڑتی ہے نا اس کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی اگر ہم نے مارا مر گئی گر گئی پکڑ لیا بس کھا لے پکا لے. اسی طرح مچھلی کو بھی اپنے پکڑ لیا اس کے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں. تو امام صاحب نے کہا کہ جب وضاحت آ گئی کہ میتا میں حضور نے صرف مچھلی کو شمار کیا ہے اور کسی کو شمار نہیں کیا تو پھر ہم تو صرف مچھلی تک رہیں کہ بھئی جو چیز مچھلی کی قسم کی ہے وہ تو حلال ہے، مچھلی نہیں تو پھر نہیں. کیونکہ ہے لیکن جگر جو ہے وہ بھی تو خون ہوتا ہے. اسی طرح اندر جو جسے آپ کیا کہتے ہیں کلیجی کہتے ہیں، جگر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ بھی تو خون ہے. اسی لیے ڈاکٹر کہتے ہیں نا جس کے اندر بلڈ کم ہوگی اس کو کلیجی ولیجی طرح کھلاؤ، زیادہ پکی نہ کرو اور اسے کچی وچی کھلاؤ کہ اس کے اندر خون پیدا ہوگا. تو وہ بھی اچھا اسی طرح تحال وہ بھی خون ہے، لیکن حضور نے فرمایا وہ حلال ہے، وہ خون حرام نہیں ہے. حرام خون ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولا عمل دم وہ ہے جو دم مسفوح نکلتا ہے ذبح کے وقت وہ حرام ہے، ورنہ وہ جو دم ہے کلیجی والا وہ حلال ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارک کو لے لیا. اچھا دوسرے امام صاحب نے فرمایا کہ وہاں لفظ الحل میتتہ کہ اس کا جو جانور مردہ ہے وہ بھی حلال ہے، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ تو نہیں حالانکہ کوئی جانور پانی میں خود مر جائے اور الٹا ہو کے پانی پہ تیر رہا ہو تو وہ تو کسی کے نزدیک حلال نہیں. تو میتت ہو کا کیا معنی ہوا؟ انہوں نے کہا مراد یہ ہے کہ جو ہم شکار کریں گے وہ آیا اور اس کو ذبح کرنے کی، اگر وہ پانی کے اندر خود مر گیا یعنی مچھلی کی پانی مر گئی الٹی بھی جاری تیر رہی ہے، سمجھ آ گئی کہ پانی میں مر چکی ہے تو اب وہ تو کسی کے نزدیک بھی حلال نہیں ہے. اس لیے اب حدیث کو سمجھنے کے لیے ضرورت پڑی کہ نہ پڑی؟ اس لیے ہمیشہ لفظ یاد رکھے، قرآن سمجھنے کے لیے ہم حضور کے محتاج ہیں، حضور کی بات کے لیے صحابہ کے محتاج ہیں، اور اسی طرح پھر نمبر وار چلتے 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 ائمہ کے محتاج ہیں، علماء کے محتاج ہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تمہیں علم نہ آتا ہو، مسئلہ نہ ہو تو علم والے سے جا کے مسئلہ پوچھ لو تاکہ تمہارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی. اور اگر کسی ایک سیڑھی پہ آگے ہم نے نعوذ باللہ ایک سیڑھی کا انکار کیا تو پھر دوسری کا، پھر تیسری کا، پھر چوتھی کا، پھر پانچویں کا، پھر قصہ ختم ہو جائے. تو اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ اگر تم ہدایت پکڑنا چاہتے ہو اور فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو سینوں سے لگا لو. اور آپ نے فرمایا جو اس کے بجائے ہدایت تلاش کرے گا اللہ وہاں فرمایا وہ خود گمراہ، اللہ اس کو گمراہ کر دے. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، آپ نے فرمایا جو قرآن میں آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. تو وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ ابن اللہ المتین جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اسی کو پکڑ لو. وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ الَّذِي لَا تُزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ
ولا تلتبس به الالسنا، اور وہ قرآن ایسا ہے کہ اس سے کوئی اس کا خیالات گمراہ نہیں ہوتے اگر آدمی قرآن کو پکڑ لے، اور اس کے پڑھنے سے زبانیں جو ہیں کبھی سیدھا نہیں ہوتی، یا ولا یشبع منه العلماء، اور جو علم والے ہیں وہ قرآن سے کبھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، یعنی پڑھتے رہیں گے. جیسے حضور نے فرمایا حریصان لا یشبعان، حضور نے فرمایا کہ دو حریص ہیں دنیا میں جو ان کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں. صحابہ نے پوچھا کہ حضور کو فرمایا حریص العلم و حریص الدنیا، آپ نے فرمایا ایک علم کا حریص ہے اس کا بھی پیٹ نہیں بھرتا. ایک کتاب ختم ہوگی کہے گا پھر شروع دوسری شروع کرو، ایک دفعہ قرآن کا ترجمہ ختم ہو کہے گا جی پھر شروع کر دیں. جی قرآن کا ترجمہ زندگی ختم ہو جائے تو بہتر ہے اسی میں لگے رہے، اور ایک تفسیر ختم ہو گئے گا جی چلو اور کوئی تفسیر ڈھونڈ لیتے ہیں. ایک حدیث کی خطاب ختم ہوگی کہے گا جی سنا ہے دوسری حدیث بھی چھپ گئی ہے، چلو جی اس کا پیٹ بھی نہیں بھرتا ہے. اور آپ نے فرمایا اسی طرح دنیا والے کا پیٹ بھی نہیں بھرتا، جس کو دنیا کی ہوس لگ جائے، 1000 مل جائے، پہلے اگر 100 ہو نا جی کہتے ہیں جی اگر 1000 ہو جائے نا بس ٹھیک ہے، جب 1000 مل جائے کہتے ہیں یار 1000 تو خیر ہو گیا لیکن 10 بھی تو اللہ دے سکتا ہے. پھر جب 10 ہو جائے کہتے ہیں یار لوگوں کے پاس تو لاکھوں ہیں 10 سے کیا بڑھتا ہے، 1 لاکھ مل جائے. پھر جب لاکھ والا بن جاتا ہے پھر کہتے ہیں یار ٹھیک ہے لاکھ بھی اللہ کا شکر ہے بہت ہے، لیکن اللہ دینا چاہے تو کروڑوں بھی تو دے سکتا ہے نا. پھر کروڑوں تک حضرت شروع ہو جاتے، پھر جب کروڑوں پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر اربوں کی خواہش شروع ہو جاتی، پھر ارب پتی بن جائے تو پھر کہتے ہیں نہیں یار یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ابھی تو ہمیں کھرب پتی ہونا چاہیے. اور اسی میں ہوتے ہیں حضور نے فرمایا مٹی اور قبر کی مٹی اس کے منہ کو بھر دیتی. فرمایا لا یملأ فاہ ابن آدم الا التراب، فرمایا ابن آدم کا پیٹ جو منہ جو ہے کوئی چیز نہیں بھرے گی مگر قبر کی مٹی بھر دے گی. وہ کروڑوں بھی پڑے رہیں گے، وہ کھربوں بھی پڑے رہیں گے، وہ اربوں بھی پڑے رہیں گے. اللہ کو منظور ہے تو کوئی کفن دے دے گا، کوئی جنازہ اٹھا لے گا، ورنہ کوئی جنازہ بھی نہیں پڑتا، کفن بھی نہیں ملتا. کہیں حادثہ ہوا مر گیا حجاز گر گیا کچھ ہو گیا، کون دے گا کون ڈھونڈے گا، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لاشیں کہاں گئیں اور کہاں نہ گئیں، صحیح ٹکڑے بھی ملے کہ نہیں ملے پتہ ہی نہیں ہوتا آدمی کو. سب اللہ کی شان ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندہ کر کیا سکتا ہے، لیکن پیٹ نہیں بھرتا، منہ نہیں بھرتا. اسی طرح فرمایا آپ نے کہ لا یشبع منہ العلماء، جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے ان کا پیٹ بھی قرآن سے کبھی نہیں بھرتا، وہ ہمیشہ قرآن میں لگے رہیں گے، قرآن کو پڑھتے رہیں گے. ولا یخلق عن کثرت الرد، اور قرآن کی شان ہے کہ جو پڑھا جائے گے وہ سیدھا بھی نہیں ہوتا، پرانا بھی نہیں ہوتا. اور ایک کتاب ہو نا جی 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھو بس آدمی، پھر آدمی کہہ رہے جی چھوڑے یار میں نے 4 دفعہ دیکھا اس کو، پھر دل ہی نہیں کرتا. قرآن کو روز پڑھو، معلوم ہوتا ہے کہ میں نے آج پڑھا. روزانہ قرآن دیکھیں نا جی آدمی بعض اوقات یعنی روز سورۃ یاسین پڑھیں گے، لیکن جب پڑھیں گے ذرا غور کرو معلوم ہوتا ہے کہ آج پڑھ لیں. معلوم ہوتا ہے سبحان اللہ، ایک ایک لفظ کے اندر حلاوت ہوتی ہے، ایک ایک لفظ کے اندر تلاوت ہوتی ہے. اور اس کے بعد فرمایا ولا تنقضی عجائب ہو، اور اس کے عجائب قرآن کے جو ہیں وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا علم عطا فرماتے جائیں گے، اس کے موتی جو ہیں گنتے چلے جائیں گے، شمار کرتے چلے جائیں گے اور نکلتے آئیں گے. بلا اس کے بعد فرماتی ہے وهو الذی لم تنتهِ الجن إذ سمعت حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدقا. فرماتی ہے کہ یہ قرآن پاک ایسی شان والی کتاب ہے کہ انسان تو انسان اس کو جب جنوں نے سنا انہوں نے بھی کیا کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے سنا ہے بڑا عجیب اللہ کا قرآن. کیا کہتا ہے یہدی الی الرشد، وہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. فآمنا بہ، ہم تو اس کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں، یعنی جنوں نے بھی انکار کیا. اور اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حدیث میں آیا من قال به صدقہ، جو شخص قرآن کے ساتھ بات کرے گا وہ سچی بات کرے گا. یعنی جب قرآن کا حوالہ دے، قرآن سے دلیل لائے، قرآن سے حجت پکڑے. ومن عمل به اجرا، اور جو قرآن پہ عمل کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی بڑا اجر اور بڑا ثواب عطا فرمائیں گے. اور فرماتی ومن حکم به عدل، اور جو قرآن کے ساتھ فیصلہ کرے گا عدل کرے گا، کیونکہ دنیا کے قانون کے اندر تو غلطیاں ہو سکتی ہیں نا جی، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں تو کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن میں تو اللہ کا قانون ہے. جب اللہ کے قانون سے کوئی فیصلہ کرے تو عدل ہی عدل ہے، وہ تو انصاف ہی انصاف ہے.
اس کے اندر تو کبھی کسی غلطی کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا. یہ تو اسی فرمایا من حکم به عدل، جو اس کے ساتھ حکم کرے گا، فیصلہ کرے گا، وہ بھی ایسا ہوگا کہ عدل کرنے والا ہوگا. اور اس کے بعد فرماتی ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم ہدی الی صراط مستقیم، اور جو قرآن کے ساتھ لوگوں کو دعوت دے گا، یعنی لوگوں کو دعوت قرآن کے ذریعے سے دے گا تو وہ ہدایت دے گا صراط مستقیم کی طرف. خذھا الیک یا احور، حضرت علی نے فرمایا کہ اے احور اس کو مضبوط پکڑ لو اس روایت کو. ثم قال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث حمزة الزيات واسناده مجهول وفي حديث الحارث مقال قلت لم ينفرد به برواية حمزة بن حبيب الزيات بل قد رواه محمد بن اسحاق عن محمد بن كعب القرظي عن الحارث الأعور ومن حمزة بن حزله ألا إنه إن كان ضعيف الحديث فإنه إمام في القراءة والمدرس مشهور من رواية الحارث الأعور وقد تكلموا فيه وقد كذبه بعض من جهة رأيه واعتقاده أما إنه تعمد الكذب في الحديث فلا والله أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر غرابت ہے، کیونکہ اس حدیث کو اور کسی کی لا نعرف اور کوئی ہمیں معلوم نہیں ہوا مگر حمزۃ الزیات کی طرف سے. حمزۃ الزیات کی طرف سے اس کا اسناد جو ہے مجہول ہے، اور اس کے حدیث کے اندر حارث ہے، حارث آور جو ہے اس کے اندر لوگوں نے کلام کیا ہے. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی نہیں، حمزۃ الزیات اکیلا نہیں ہے، اور بھی لوگوں نے روایت کی ہے اس کو. محمد ابن اسحاق اور محمد ابن کعب القرظی عن الحارث الأعور. تو اب حمزہ تو بری ہو گیا کم از کم، یعنی حمزۃ الزیات اگر اکیلا ہوتا تو حمزۃ الزیات اکیلا تو نہ ہوا، اس نے بھی حارث الأعور سے روایت کی، اور اسی طرح محمد ابن کعب القرظی نے بھی حارث ابن الأعور سے روایت کی. ہاں یہ کہتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہرحال وہ حارث الأعور جو ضعیف الحدیث تو مشہور ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حدیث کے معاملے میں ضعیف، لیکن امام فی القراءۃ، قراءت کا بہت بڑا امام گزرا ہے. تو آخر ایسا بندہ کہتا ہے کہ ہاں حمزۃ الزیات کے بارے میں حارث الأعور جو ہے لوگوں نے اس کے اندر بھی کلام کیا ہے کہ وہ بھی قابل اعتبار نہیں، بعض لوگوں نے اسے جھوٹا بھی کہا ہے، لیکن مفسر کہتا ہے بہرحال کچھ بھی ہو اس سے یہ نہیں توقع کی جا سکتی کہ وہ اللہ کے نبی کی حدیث کے اندر کوئی جھوٹ بولے، اس پر کذب کی گو تہمت لگی ہے. بہرحال حدیث کے اندر کلام تو آ گیا، اضطراب تو آ گیا، یعنی ایسی حدیث مبارک تو نہ ملی کہ یعنی ہر لحاظ سے صحت کے درجے کو پہنچے، لیکن پھر بھی جیسے میں نے عرض کیا محدثین کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر فضائل اعمال ہوں تو غریب حدیث ضعیف حدیث بھی نقل کر دیتے ہیں، کیونکہ مقصود تو قرآن کی فضیلت بیان کر رہا. اور دوسرا یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث مبارک میں جو الفاظ آ رہے ہیں اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا ماخذ کسی صحیح حدیث میں ہے، اگر ہے تو ٹھیک ہے. تو لہذا جتنے باتیں قرآن کے بارے میں آئی ہیں تو وہ دوسری جگہ بھی موجود ہے، دوسری احادیث میں بھی موجود ہے، اس لیے محدثین اس کو نقل کر دیتے ہیں. وقصار هذا الحديث ان يكون من كلام امير المؤمنين علي رضي الله عنه وقد رحم بعضهم في رفيع وكلام حسن صحيح على انه قد رواه الشاهد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اب مفسر فرماتے ہیں کہ چلو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ بھئی حدیث مرفوع نہیں، لیکن حضرت علی کا کلام، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے. خلیفہ راشد ہیں اور داماد رسول ہیں اور کاتب الوحی ہیں، اور علم کا تو کوٹھ ہے، مدینۃ العلم فرمایا حدیث دروازہ ہے، وہ حدیث بھی اتنی صحت کے درجے کو نہیں پہنچی. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے. کہتے ہیں ہاں اس سے ایک اور شاہد بھی اس حدیث کا موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یعنی ایک روایت تائید میں مرفوع بھی مل رہی ہے. چلو اگر ہم زیادہ سے زیادہ بھی ہم الجھن میں پڑھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی تک موقوف ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا بھی تو کوئی کم بات نہیں ہے. کہتے ہیں قال الامام العلم ابو عبید القاسم صلی اللہ علیہ اللہ فی کتاب فضائل القرآن حدثنا ابو الیقظان قال حدثنا عمار بن محمد الثوری قال وائل بن اسحاق الجری بالاحوص عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان هذا القرآن معذبۃ اللہ فتعلم الوادی واستعتم ان هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع اسمة من تمسك بنجاة من تبعه لا يرجو بخفم ولا يزيغ باستطاعتم ولا تنقضى عجائب ولا يخلق قصة الرد فتروه وإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف
ولیکن الف عشر ولام عشر ومیم عشر. ابو رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، امام ابو عبید القاسم علیہ السلام فرماتی ہیں، اس حدیث میں آتا ہے ابھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ھذا القرآن، یہ قرآن ایسے ہے جیسے کہ کسی نے دسترخوان بچھایا ہو. یہ اللہ کی نعمتوں کا گویا دسترخوان بچھا ہوا ہے. یعنی جیسے دسترخوان بچھا ہو نا تو اللہ کی نعمتیں اوپر رکھی ہوتی ہیں، کہیں گوشت ہے، کہیں میٹھا ہے، کہیں عجیب عجیب ڈشیں. تو اللہ کے قرآن کی رحمت میں علم حاصل کرو اور تم بھی اس سے فائدہ اٹھاؤ. اور فرمایا اس کے بعد ان ھذا القرآن حبل اللہ، اللہ کا قرآن جو ہے وہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو. اور فرمایا ان القرآن وهو النور المبین، یہ نور اللہ کی طرف سے ہے. والشفاء النافع، اور شفاء نفع دینے والی. عصمت لمن تمسک به، جس نے قرآن کو پکڑ لیا اس کی قرآن حفاظت کرتا ہے. اور نجات ہوگی جس نے قرآن کی اتباع کی. اور ٹیڑھا پن نہیں ہوگا بلکہ وہ سیدھا کرنے والا، وہ کسی کو گمراہی میں نہیں ڈالتا بلکہ ہدایت دینے والا. اور جس کے عجائب جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے اور جو پڑھنے سے زیادہ پرانا نہیں ہوگا. اس لیے اس کو پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے پڑھنے پر ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے. اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف، بلکہ نہ فرمایا الف حرف لام حرف میم حرف. تو جب ہم نے الف پڑھا تو گویا 10 نیکیاں ملی، لام پڑھا تو 10 نیکیاں ملی، میم پڑھا تو 10 نیکیاں ملی. تو صرف الف لام میم پڑھنے میں 30 نیکیاں ہمیں عطا ہو گئی. تو کتنا خوش قسمت لوگ ہیں جو سارا قرآن پڑھتے ہیں. ویسے ہر مسلمان یہ کوشش کرے، اللہ جو لوگ میرے بھائی پڑھے ہوئے نہیں ہیں نا، کم از کم دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہوں تو وہ دیکھ کے پڑھا کریں. اور جو بیچارے دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے وہ کسی پڑھنے والے کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سن لیا کریں، اور کوشش بھی کریں کہ 1-2 صورتیں، 4 صورتیں، 5 صورتیں چھوٹی چھوٹی ان کو بھی یاد ہو جائیں. اور اپنے گھر میں بیوی بچے اہل اولاد ان کو یاد رکھو، بچپن سے کوشش کیا کرو. یعنی جب بچہ اصول ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ بچہ جو ہے نا ابھی اپنے جھولے میں ہوتا ہے، اسی وقت سے اس کو تربیت دینے کی کوشش کریں. یعنی جو سمجھدار ماں باپ ہے نا جی، وہ جھولے کے وقت سے اس کی دودھ کا ایک ٹائم بنائیں گے، مجالے گے وہ اس ٹائم کے بجائے رونا شروع کرے، اسی وقت میں آگے دودھ پیے گا. اس کو سلانے کا ایک طریقہ بنائیں گے، اسی طرح وہ سوئے گا. اس کو اٹھانے کا وقت بنا دیں گے، اسی طرح اٹھائے گا. اسی طرح جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، انہی کے ذہن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ان کو قرآن پڑھا لیا، گھر میں بیٹھ گئے، ابھی بالکل چھوٹا ہے، کوئی ایسے کاغذ رکھ دیا، انگلی رکھا کر ایسے پڑھاتے رہے، وہ پڑھے گا نہیں لیکن دماغ میں باتیں آتی رہیں. تو جب بڑا ہوگا تو پھر آسانی ہو جاتی ہے سمجھانے کے لیے. وهذا غريب من هذا الوجه رواه محمد بن حسين ابي اسحاق الذي اسمه ابراهيم مسلم وهو احد الطابعين ولكن تكلموا فيه كثيرا. وقال ابو حاتم الرازي ليس بالقوي وقال ابو الفضل الرازي كثير الوهم. وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی کلام ہے، اور ابو حاتم فرماتے ہیں کہ وہ نرم تھا، یعنی کوئی قوی راوی نہیں ہے. اور کرفا کہتے ہیں وہ بہت اس کو اوہام وہم ہوتا تھا. قلت يعتبر والله اعلم ان يكون وهم في هذا الحديث وانما هو من كلام ابن مسعود ولكن له شاهد من وجه اخر والله اعلم. ابو فضل فرماتے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی وہم پڑ گیا ہو اور اس نے بھی کہہ دیا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے یہ حدیث سنی ہے، بلکہ حدیث حضور سے نہ ہو اور صرف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہو. لیکن وہ فضل فرماتے ہیں اس کا اور بھی شاہد موجود ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ اگر ایک حدیث مبارک کے شواہد زیادہ ہو جائیں، یعنی شاہد کا معنی گواہ، کیا معنی یہ بھی طرق ہے، یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے، تو بعضها یقوی بعضا، تو سارے مل کے اس کو بڑی مضبوطی کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں. اسی لیے محدثین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین، اللہ کی ان پہ کروڑوں رحمتیں ہوں، اس کو لیتے ہیں اور نقل فرماتے ہیں. اسی طرح فرماتے ہیں وقال ابو عبید ايضا حدثنا حجاج بن سعيد ابي اسحاق عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لا يسأل عبد النفس الا القرآن فإنه كان يحب القرآن وإنه يحب الله ورسوله. اب عبداللہ بن مسعود کا ایک قول مبارک یہ بھی آیا، وہ فرماتے ہیں نفسی القرآن، قیامت کے بارے کے یعنی سوال جب بندے سے کیا جائے گا تو اس کی ذات کے بارے میں نہیں سوال ہوگا مگر قرآن کے بارے میں. کیا مانا کہ بھی تم پہلے یہ بتلاؤ کہ قرآن سے تمہارا کیا تعلق ہے.
تو جتنا قرآن سے محبت کرے گا اتنی ہی کامیابی حاصل ہوگی. تو جتنی قرآن سے محبت کرے گا اتنی قرآن کی اتباع کرے گا. جتنی قرآن سے محبت کرے گا اتنی قرآن پاک سے ارشاد کی نعمتوں کو حاصل کرے گا. تو اللہ کے قرآن کے ساتھ کوشش کریں اپنے تعلقات یعنی اپنا تعلق بنانے کی، قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی، قرآن پڑھانے کی، قرآن سمجھانے کی جتنا ہو سکے. اور اسی طرح یہ بھی کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کے ملک میں آپ کے محلے میں کوئی قرآن کا مدرسہ ہے اس کی مدد کیا کریں، اس کی اعانت کیا کریں. ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کیا چھوڑو یار کیا ہے، وہ جی ایک حافظ ہے جی مولوی ہے جی 2 4 5 لڑکے لے کے بیٹھا. یہی 2 4 5 لڑکے بیٹھ کے جو قرآن پڑھا رہے ہیں یہ سب سے بڑی خدمت ہے. یہ سب سے بڑی انہی کی وجہ سے تو آج دین بچا ہوا ہے. ورنہ دین ہمیں کوئی ریڈیو تو نہیں سکھا رہا، نہ دین ہمیں کوئی ٹی وی سکھلا رہا ہے، نہ دین ہمیں وی سی آر اور آڈیو ویڈیو سے مل رہا ہے. جو دین ہمیں ملا تو انہیں غریب مولویوں سے جو مسجدوں میں پڑے ہوئے. نہ ہمیں کالجوں سے دین ملا، نہ ہمیں یونیورسٹیوں سے دین ملا، نہ ہمیں ایم اے کی ڈگریوں سے دین ملا، نہ بی اے سے دین ملا، نہ ہمیں جناب جدید چیزوں سے دین ملا. جو کچھ دین کا جذبہ لوگوں میں اب بھی موجود ہے کہ کتنے گناہ گار ہو گئے لیکن حضور کی نبوت کا مغلا جان دے دیں گے. کتنے لوگ یعنی اللہ معاف کرے دین سے دور ہو گئے، بالکل دین کو بھول چکے لیکن قرآن کا مسئلہ ہے جان لگا دیں گے. تو یہ جو ان کے دلوں کے اندر ایک آگ کو روشن رکھا ہے انہی غریب مولوی نے رکھا ہے جو مسجدوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کی تمہارے ہاں کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. انہی لوگوں کی وجہ سے تو دین کی وہ چنگاری انہوں نے بجھنے نہیں دی. انہوں نے آگ پنکھا لگائے رکھا کہ ذرا روشنی رہے، تو جب ضرورت پڑتی ہے وہ آگ بن جاتی ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسے مساجد، ایسے مدارس اور جس مسجد میں کوئی قرآن کا درس نہ ہو وہاں ہمت کریں، ایک حافظ بٹھا دیں، ایک قاری بٹھا دیں اور بستی کے بچوں کو کہیں کہ بھی حافظ کی تنخواہ ہم دے دیں گے اور تم مفت آ کے پڑھا کر. دیکھو جی آپ کے ملک میں اب ایک اچھا قاری جو ہے یعنی بہت اعلیٰ قسم کا جو ہے وہ 3000 دے لے گا، درمیانہ 1500 لے لے گا، عام حافظ قاری 1000 روپے پر بھی مل جاتا ہے. اب یقین فرمائیں 1000 روپے کا معنی کیا ہوا، یعنی سال میں آپ کو 12000 روپے دینے پڑے. 12000 روپے کا معنی 1500 ریال بھی نہیں بنتا. آپ اندازہ فرمائیں ایک سال اگر ایک مدرسہ آپ چلائیں اور ایک حافظ قاری کو بٹھائیں وہ 50 لڑکوں کو خدا کا قرآن پڑھائے گا اور تمہارا خرچہ کتنی ہوگا 1500. یعنی تم اگر ایک ڈبی سگریٹ کی روزانہ کم کر دو تو 50 بندہ اللہ کا قرآن پڑھ سکتا ہے. یعنی تم اگر 3 ڈبیاں پھونکتے ہو نا اس میں کچھ لحاظ کر لو، اس میں ہی کچھ غیرت کھا لو اور یہ فیصلہ کر لو کہ میں نے 1500 ریال جو ہے سال میں دینا ہو تو مہینے کے کتنے بن جائیں گے 100 ریال مشکل سے. یعنی 100 ریال ہو تو 1200 ریال بنے گا نا جی، 1500 300 ریال ہمیں اور آنا پڑا. تو یعنی بڑی مشکل سے، اور یہ غریب سے غریب آدمی بھی چاہے تو کر سکتا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور کسی جھگڑوں میں نہ پڑے، صرف جائیں اپنے محلے میں. اپنا محلہ اگر آباد ہے الحمدللہ، دوسرا محلہ آباد ہے، دوسری بستی، تیسری بستی، چوتھی بستی، جہاں مسجد موجود ہے اور حافظ نہیں ہے وہاں چلے جائیں اور حافظ تلاش کرنے کا بھی تنخواہ ہم دیں گے اور اس کے بعد تم بچوں کو پڑھایا کرو. اور اس علاقے کے فلاں شریف آدمی دکاندار تاجر کے پاس میں پیسے تمہارے جمع کرا دوں گا، ہر یکم تاریخ کو تمہیں تنخواہ دے دیں. بس میرے ذمہ تمہاری تنخواہ ہے، جہاں مرضی ہے روٹی کھاؤ، جہاں مرضی ہے جاؤ. نہیں پڑھاؤ گے قیامت میں خدا کو جواب دو گے میں تو تنخواہ دے رہا ہوں، میں کو تمہاری نگرانی بھی نہیں کر رہا، میں تو تمہیں اللہ کے نام پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تم جانو مسجد جانے بچے جانے، صحیح پڑھاؤ گے قیامت میں اب تمہیں اجر ہوگا. اگر تم بددیانتی کرو گے اللہ کو قیامت میں جواب دو گے. تو اس طرح اگر ہم سب ہمت کریں، ایک ایک محلے میں ایک ایک مدرسہ بھی کھول دیں تو کون سا مشکل ہو جائے گا، کون سا پہاڑ ٹوٹ جائے گا. اس لیے کوشش کیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی اتنا نہ کر سکے 2-3 آدمی مل جاؤ اسی بستی کے، اسی علاقے کے جو یہاں رہتے ہوں، 2-3 مل کے ایک مدرسہ بنا دو، یا جو مدرسہ موجود ہے قاری اور بٹھا دو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ پاک ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے. میرے اپنے ساتھی ہیں، دوست ہیں، اللہ نے ان کے دماغوں میں جناب دماغ میں ڈالا تو انہوں نے ماشاء اللہ بس ایک فیصلہ کر لیا. انہوں نے کہا کہ جی ابھی یہ جو نئی 5 ریاستیں آزاد ہوئی ہیں روس کے ظلم سے، ہم وہاں جا کے جناب کام کریں. میرے قریبی عزیز لوگ ہیں، یعنی بہت ہی ہمارے قریب ہیں، 7-8 آدمی ہیں ماشاءاللہ.
ان سب نے کچھ اس میں ادھر کے ہیں، کچھ ہمارے اپنے ملک کے ہیں، ساتھی ہیں، تو انہوں نے جناب ایک کوشش کی، 7-8 آدمی ملے، کمیٹی بنائی، اللہ کی رحمت سے 115 مسجدیں بنائی ہیں انہوں نے، 115 مسجدیں اس وقت ماشاءاللہ تعمیر ہو رہی ہے، کوئی چھتوں تک پہنچ گئی، کسی کی چھتیں پڑ گئیں، کسی کی مسجد میں نمازیں شروع ہو گئیں، اور 200 استاد مقرر کیا، 10,000 بچے کو قرآن پڑھا رہا ہے، اور 7 آدمی مل گئے، ہمت کی، بس پڑھ گئے، الحمدللہ جناب لگ گئے اللہ کی رحمت سے، اور ایک ہی آدمی نے ماشاءاللہ قرآن پاک اسی زبان میں، تعلیم الاسلام اسی زبان میں، ریاض الصالحین اسی زبان میں، اسی طرح کلمہ اسی زبان میں، نماز کا طریقہ جو ہے باقاعدہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھانے کے لیے باقاعدہ یعنی پریکٹیکل طور پہ اس پہ اندر فوٹو بھیج دی ہم نے چھوٹے چھوٹے، تاکہ کیسے کھڑا ہو، کیسے نماز پڑھے، وہ تو بیچارے 70 سال سے اللہ کا دین اور قرآن بھول گئے تھے، ان کو جو پھر راستے پہ لانا ہے، تو اب یہ 8-10 آدمیوں کی 2 سال کی محنت میں 115 مسجدیں، کہنا تو آسان ہے نا، منہ سے نکل جاتی ہے بات، لیکن کر کے دکھاؤ تو بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اس کے بعد جناب 200 استاذ، اور اس کے بعد ماشاءاللہ 6 عظیم مدرسے انہوں نے بنائے ہیں، ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ بنایا ہے، اور اسی طرح اور صحابہ کے نام پہ رکھے ہیں، تو اس میں 3 لڑکوں کے اور 3 لڑکیوں کے، عرب بھی ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی بھی ہیں اس میں، اور اس میں مدینے پاک کے لوگ بھی ہیں، کچھ طائف کے لوگ بھی ہیں، ملے دین کے کام میں لگے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں بھی ادھر لگا دے، دعا کر لو، اگر یہ نہ سمجھے ذرا جی کیا ہے جی ایک آدمی ہے، ایک آدمی کیا دین ہے کہ بس لگ جاؤ اللہ کے دین میں، اللہ پاک پھر اپنے دین میں خود مدد فرماتے ہیں، اللہ کے راستے میں لگ جائے پھر اللہ پاک خود مدد کر دیتے ہیں، پھر راستے خود بخود نکل آتے ہیں، اللہ پاک کی اعانت اور امداد آ جاتی ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دعا کریں اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ بھائی میں نے کئی دفعہ عرض کر دیا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد سر پہ اس طرح پھروائیں، اگر کوئی اس طرح نہ پھروائے تو 2 بال ادھر سے کاٹ لیے، ادھر سے کاٹ لیے، ادھر سے کاٹ لیے، سے ایک بکری بطور دم دینی پڑتی ہے، سمجھ آگئی بات، یہ رواج پڑ گیا ہے، حالانکہ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ بھی گنجائش ہے، وہ یہ نہیں کہتے ایسا کرو، وہ کہتے ہیں یعنی اگر کسی نے ایسا کیا تو بکری نہیں پڑے گی، ورنہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس طرح پھرواؤ، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ بال جو ہے زیادہ کٹاؤ، تو اگر بال بڑے ہیں تو کم از کم 1/4 حصہ یعنی چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے، اگر اس سے کم کٹوائے گا تو ایک بکری بطور دم اس کو دینی ہوگی، اگر عمرہ کرنا ہے تو پورا کرو، نہیں کرنا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی حکیم نے آپ کو جبر تو نہیں کیا کہ عمرہ کرو اور آخر میں 2 ٹک لگوا کے اپنا سارا عمرہ خراب کر دیا، کیا فائدہ ہوا؟ وہ اللہ کے بندے یا اس طرح پلوائیں یا کم از کم اپنے بال جو ہیں ان کا چوتھا حصہ ضرور کٹوائیں۔ اگر آدمی غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے تو طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے، محبت میں بھی کبھی طلاق دی ہے کسی نے؟ یہ ایسا مسئلہ بھی آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی آدمی نے کہا ہو کہ بیگم مجھے آج آپ سے بڑی محبت ہو رہی ہے اس لیے طلاق دیتا ہوں؟ ایسا کبھی کوئی ہوا ہے؟ بھئی جب بھی طلاق دے گا بیوقوف غصے میں دے گا، ناراضگی میں دے گا، لڑائی جھگڑے میں دے گا، محبت میں کون طلاق دیتا ہے اللہ کے بندے؟ طلاق ہو جاتی ہے، یہ نہ کہا کریں کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی، طلاق ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو، طلاق ہے، ثلاث جدہن جد، حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت، یعنی اگر خدا نہ کرے بیوی سے مذاق کرتے ہوئے بھی کہ میں تو نہیں کھیل رہا تھا، میں تو ڈرا رہا تھا، طلاق ہو جائے گی۔ ایک آدمی یا لڑکا اپنے گھر والوں سے زبردستی اپنی مرضی سے شادی کر لی، جب وہ واپس گیا تو باپ نے اس کو کہا کہ ایک فارم ہے اس پہ دستخط کر دو، اس کو پتہ نہیں تھا کہ فارم کیا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا، پھر طلاق نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب ہے، امام مسجد ہے، وہ صبح سویرے فجر کی نماز سے پہلے 1 گھنٹہ قرآن پڑھتا ہے لاؤڈ اسپیکر پہ، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، منع ہے شریعت میں، یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ تم نماز سے پہلے لوگوں کو پریشان کرو، لوگوں کو 1 گھنٹہ پہلے لوگ سوئے ہوئے ہیں اور تم اسپیکر کھول کے قرآن پڑھے، بالکل ناجائز ہے۔ اسی لیے حدیث میں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے تہجد میں، اور حضرت عمر زور زور سے پڑھ رہے تھے،
تو صبح کو حضرت نے دونوں کو بلایا. آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رات قرآن پڑھنے تھے بڑا آہستہ آہستہ, کیا بات تھی؟ انہوں نے کہا حضور میں اپنے اللہ کو سنا رہا تھا, زور سے پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ سننے والا تو میرا رب ہے نا, میں ایسا پڑھ رہا تھا, میرا رب تو سن رہا تھا. آپ نے فرمایا اچھا حضرت عمر تم بڑا زور لگا رہے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں انی اوقظ الحسنان, میں سوئے ہوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو میں بھگا رہا تھا کہ زور سے پڑھوں گا شیطان بھاگے گا اور سوئے. آپ نے فرمایا نہیں, تم آواز کو نیچا کرو. حضرت ابو بکر سے کہا تم تھوڑا اوپر کرو, یعنی اعتدال سے پڑھو, کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو. یہ بڑی غلط روایت ہے ہمارے ہاں, ٹیپ لگا دیتے ہیں اور کیسٹ لگا دیتے ہیں اور سپیکروں پہ شور پڑا ہوا ہے. یا رمضان المبارک میں آدھی رات سے شور شروع کر دیتے ہیں, ساری کا وقت ہو گیا, ابھی 6 گھنٹہ رہ گیا, ابھی 2 گھنٹہ رہ گیا, ابھی 10 گھنٹہ. پاگل ہو گئے, بدلی کیا ہو گیا. وہ کسی نے روزہ رکھنا ہے, تم نہ بھی کہو تو رکھے گا, اور جس بدبخت نے نہیں رکھنا تو اس کے کان پہ سپیکر باندھ دو پھر بھی نہیں رکھے گا. خدا کے بندے تم لوگوں کو دین کے لیے تیار کرو, یہ تو نہیں کہ ان کو زبردستی ڈنڈے مارو, اس سے اور دین میں نفرت پھیلتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے لوگ دین سے پہلے دور ہیں, پھر دین سے زیادہ بھاگ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے. سپیکر بھی ایسے نہ باندھا کریں کہ دوسرے کی ایذا کا ذریعہ بنے. اب تو مقابلہ ہے نا جی, اگر اس نے 10 فٹ پہ لگایا ہے سپیکر, یہ 15 پہ لگا دیں گے, وہ 20 پہ لگا دے گا, وہ 25 پہ لگا دیں گے. وہ اگر 2 بجے جمعہ پڑھتے ہیں, یہ 2:15 بجے پڑھیں گے, وہ 2:15 کرے گا, یہ 2:30 کر دیں گے, وہ 2:30 کر دیں گے, رات کے 6 بجے نہ پڑھ دیں. معلوم کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ہدایت, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اختلافات سے اور جھگڑوں سے محفوظ رکھے. ایک شاگرد بیمار ہے, اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی شفا عطا فرمائے. داڑھی پہ مہندی لگانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے, کوئی بنا نہیں. میں اگر حنفی مسلک پہ ہوں اور میرے وطر جو ہے, پھر آپ کو 3 رکعت وطر پڑھنے ہوں گے. جب آپ اپنے مسلک کے پکے بنتے ہیں تو پھر آپ کو 3 وطر پڑھنے ہوں. باقی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1 وطر پڑھنا. اصل میں فرق اتنا ہے, یاد رکھو, پڑھتے تو وہ بھی 3 ہیں, 2 رکعتوں پہ سلام پھیر کے 1 رکعت رہتا پڑھتے ہیں, یعنی وہ بھی تو 1 رکعت کو ملاتے ہیں نا کسی سے. اور امام صاحب 3 رکعتیں اکٹھے پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں حدیث مبارک میں آیا, حضور نے فرمایا کہ وطر ایسے ہوتی ہے جیسے مغرب کی نماز ہوتی ہے. تو مغرب کی نماز میں جیسے 3 رکعتیں ہیں اور ملا کے پڑھی جاتی ہیں, اسی طرح وطر بھی ملا کے پڑھے جائیں. تو بہرحال سنن النسائی میں حدیث مبارک میں 1 وطر بھی ثابت ہے اور 3 بھی ثابت ہے, اس لیے کوئی اختلاف کی یہ بات ہی نہیں ہے. تم جس مسلک پہ ہو ٹھیک کر رہے ہو, الحمدللہ ثم الحمدللہ, کوئی ایسی بات نہیں. چوہے کی چین والی گھڑی جو ہے پہننا حرام ہے, جائز ہے, کوئی حرج نہیں, لیکن بہتر ہے کہ نہ پہنے. اور اگر لوا ہو, آج کل تو اور کئی چیزیں نکل آئی ہیں نا, اور کئی چیزیں نکل آئی ہیں, بظاہر ہم اسے لوا سمجھتے رہے. تو اب لوہے کی چین جو ہے وہ 2000 ریال کی تو نہیں ہو سکتی, یا 1000 ریال کی, یا 500 ریال کی, یا 600 ریال کی تو نہیں ہو سکتی. اس لیے بہرحال کوشش کریں کہ حدیث میں آتے حضور نے فرمایا لوا جو ہے یہ جہنمیوں کا یعنی زیور ہے. کیا مانا کہ جہنم میں اغلال جو ہیں ان کو ڈالے جائیں گے. تو بہر صورت, لیکن علماء نے فتویٰ اسی پہ دیا ہے کہ اب وہ لوہے کی شکل بھی نہیں ہے, اس کو پالش ہو گئی, بدل گیا, اس میں کئی دھاتیں ڈال دی گئیں, پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ملا ڈالی گئیں, تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر بچ سکے کوئی تو زیادہ بہتر.